السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ اس میں سلام کہنا ہوگا۔ اسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے معاملات کا ذکر کیا ہے کہ شیطان قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے معبودوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور شیطان کے پجاری شیطان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسے کہیں گے کہ ہم زندگی بھر تمہارے پیچھے لگے رہے تو اب ہمیں نجات دلاؤ، تو وہ آگے سے یہ کہہ دے گا کہ میرے وعدے تو جھوٹے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے، کیونکہ اللہ نے تو تمہیں پیدا بھی کیا تھا، تم دیکھ رہے تھے کہ تمہیں وہ مار بھی رہا تھا، تمہیں رزق بھی دے رہا تھا، تمہارے لیے چاند سورج کو بھی وہ چڑھا رہا تھا، بارش بھی برسا رہا تھا، اس کے سارے وعدے تم سے سچے تھے، میرا تو کوئی وعدہ بھی تم سے سچا نہیں ہوا، لہٰذا میں اب دستبردار ہوتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں تھی، کیونکہ دلیل یا تو حکومت کی ہوتی ہے، غلبہ حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو شیطان کی بظاہر تو کوئی حکومت کہیں بھی نہیں تھی کہ لوگوں کو مجبور ہو کے اس کے پیچھے لگنا پڑے۔ دوسرا غلبہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، ایسی دلیل جس سے لوگوں کے دل تسلیم کر لینے کے لیے مائل ہو جائیں، تو شیطان کی تو کوئی بھی دلیل قاطع نہیں تھی، مکمل نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی کا خالق نہیں، کسی کا مالک نہیں۔ تو پھر وہ کہے گا کہ جب نہ میری حکومت تھی نہ میری دلیل تھی، تو پھر تم نے مجھے کیوں قبول کیا، کیوں تم نے میری بات کے پیچھے لگ کر اپنی زندگیوں کو ضائع کیا، تو جو کچھ تم کرتے رہے میں اس کا انکاری ہوں۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجہول کے صیغے کے ساتھ اس آیت کو شروع کیا گیا ہے، ادخلا، یدخلون نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا کہ داخل کیے جائیں گے، کیونکہ داخل کرنے والا ایک نہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فرشتے اس کی تعمیل کریں گے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس کا سبب اس کی اطاعت اور فرما برداری اور نیک اعمال ہوگا۔ تو یعنی ان دونوں چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس انسان کو جو ایمان رکھتا ہوگا اور نیک عمل کرتا ہوگا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تحیتہم فیہا سلام، یہاں اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہہ کر اس بات کو پھر واضح کر دیا کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور کسی کا نیک عمل بھی وہی مقبول ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے طور پر اپنے منہ نیک بنے لیکن وہ اللہ کے نزدیک نیک نہیں ہے، تو اس کے اپنے کہنے کی بات کافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت یہ لازمی ہوگی۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ اس میں سلام کہنا ہوگا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے سلام کہیں گے، السلام علیکم، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تمام معاملات سلامتی کے ہی ہوں گے، سلامتی کے خلاف، یعنی خطرے والی، پریشانی والی، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی اور کفر کے کلمے کی مثال دے رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی جو پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ ثابت ہے، مضبوط ہے، اور جس کی شاخیں آسمان تک ہیں، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، وہ اپنا پھل لاتا ہے ہر وقت
اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ شیطان کا کلمہ بے وقت اور وہ یعنی اس کے اندر پائیداری نہیں، جبکہ اسلام کے کلمے کے اندر پائیداری ہے۔ اللہ نے فرمایا عالم تارا، یعنی یہاں توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ اچھے کلمے کی مثال کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ یہ شجرتن طیبہ، یہ کون سا درخت ہے؟ اس کو ہم نبی علیہ السلام کی حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جس کا پتا نہیں گرتا، جو پھل دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، وہ جنگلات کے جو درخت تھے ان کی طرف سوچتے رہے، جبکہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک چھوٹے بچے تھے جن کو ذہن میں آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ شرم کے مارے نہ بولے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کا پھل بھی، کچی کھجوریں بھی، پکی کھجوریں بھی، اس کے پتے بھی اور اس کے کچے تنے کا گدا بھی کھایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے اور ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کی یعنی اس درخت کی ہر چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جب اس بچے نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ مجھے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کاش کہ تم بتا دیتے تو مجھے یہ بات بہت ہی اچھی لگتی کہ تم اس بات کا جواب دے دیتے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمۃ طیبہ، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اس قدر مفید ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ زندگی بھر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یہ ہر جگہ پر یہ کلمہ مفید ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے تنے کا گدا عرب لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اس کی کھجوریں لگتی ہیں تو کچی بھی کھائی جاتی ہیں، پکی بھی کھائی جاتی ہیں، پھر اس کو اپنے لیے سال بھر کے لیے ذخیرہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ کلمہ کسی بھی موسم، کسی بھی عمر کے حصے میں نقصان دہ نہیں، اور مومن یہ ہر وقت دوسروں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان مومن کے اندر دوسروں کے لیے نقصان نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ وہ درخت ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں کو سمجھ سکیں اور ایمان کو قبول کر سکیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اور کلمہ خبیث یعنی برے کلمے کی مثال برے درخت کی طرح ہے جو اکھیڑ دیا جائے، اجتثت اکھیڑ دیا جائے، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار جس کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے کچھ درختوں کے نام لیے ہیں کہ فلاں درخت ہے یا فلاں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ درخت جو زمین سے اکھڑا ہوا ہے، جس کی جڑ زمین میں محفوظ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، بلکہ گرے گا تو دوسروں کا نقصان ہی کرے گا، کیونکہ جن درختوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو درخت کافی حد تک زمین کے اندر سے پانی لے لیتے ہیں، پھر فضا سے یہ بہت فوائد حاصل کر لیتے ہیں اور پلتے جاتے ہیں اور ان کا پھل لوگ کھاتے ہیں۔ تو جس درخت کی جڑ ہی گہری نہیں، اس نے دوسرے کو کیا فائدہ دینا؟ یعنی اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب ایسے ہیں کہ ما لہم من قرار، کہ ان کے لیے قرار نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو ثابت بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو ثابت بات کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قول یا ایسا مذہب جو مضبوط ہے، جو ناقص نہیں، جو منقطع ہونے والا نہیں، جس کے اندر کسی کے لیے نقصان نہیں،
جو شخص زندگی بھر اس دین کو تھامے رکھتا ہے، اپنے شب و روز اس دین کے مطابق گزارتا ہے، اس کا پورا جسم اس دین کے تابع ہے، اس نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اس کو اسلام کے اوپر ہی قائم رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر موت کا وقت آتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے آ جاتا ہے اور اس کو کئی طریقوں سے مجبور کرتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مر جائے، یا اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے، یا وہ کوئی ایسا کام کر لے، یا وہ کم از کم اسلام اور دین کا نام نہ لے۔ تو جب وہ اس طرح کفر کی حالت میں یا گناہ گاری کی حالت میں مرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی مرنے والا اسلام کی حالت میں فوت ہو جائے تو شیطان افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا اور میرے لیے جہنم ہے، اور ابن آدم نے اللہ کے حکم کو مان لیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں کلمے کو تھامے رکھیں گے اور اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق دین کے اندر تبدیلیاں نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی دین کے اوپر قائم رکھے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہاً کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ یہاں دین اسلام کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کفر سے بدل ڈالا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتار دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی ایسے لوگ جو ایسے پیشوا جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو دین سے ہٹا کر دنیا کی طرف لگا دیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکال کر ان کو تباہی کی طرف وہ لے آئے، اسلام ان سے چھڑوا کر ان سے کفر کروایا، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، وہ جہنم ہے، یعنی دار البوار ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے مقرر کیے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک۔ انداد یہ ندن کی جمع ہے، مثل کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، لیکن مثل میں کچھ مفہوم اور پایا جاتا ہے کہ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جن میں کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ حصہ ہیں، مثلا اللہ خالق حقیقی ہے اور ماں باپ خالق مجازی ہوتے ہیں، اللہ رازق حقیقی ہے اور ماں باپ یہ رازق مجازی ہوتے ہیں کہ عارضی طور پر اپنے بچے کا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ند میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، لیُضِلُّوا تاکہ وہ گمراہ کر دیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دیجئے کہ تم فائدہ اٹھا لو، بس بے شک تمہارا لوٹ کر جانا جہنم کی طرف ہے، یعنی تم جہنم سے نہیں بچ سکو گے، اور تم دنیا کی زندگی سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو۔ دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو مسلمان اور کافر ہر ایک کے لیے پیدا کیا ہے۔ مسلمان ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور کافر ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، ان بندوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کہ وہ نماز کو قائم کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو، ایمان والے لوگوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ نماز کو قائم کریں، یعنی مومنین کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا یہ حکم ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا، اور وہ اس چیز کو خرچ کریں جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے، سرًا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور ظاہر بھی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال،
اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہو سکے گی ولا خلال، اور نہ دوستی ہو سکے گی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین کو 2 کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ پہلا ہے نماز کا قیام، اور دوسرا ہے اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا۔ تو نماز کا قیام کیا چیز ہے؟ یہ یعنی نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو سب سے پہلے اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے رکوع سجود، اس کی رکعات اور اس کے اوقات نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ اس کے لیے وضو سنت کے مطابق کیا جائے، اور پھر اس نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے مطابق پڑھے جائیں۔ پھر اس نماز کو محفوظ کرنے کے لیے حلال کھایا جائے، حرام سے بچا جائے، حیا اختیار کیا جائے، بے حیائی سے بچا جائے۔ اسی طرح وہ تمام احکامات جن سے ہمیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ ان کا کرنا منع ہے، ان سے رکا جائے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور اپنے معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ یہ سب چیزیں اقامت صلاۃ میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح نماز کو پڑھ لینے کے بعد اس کی حفاظت کی جائے، یعنی جھوٹ نہ بولا جائے، غدر نہ کیا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، غلط چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ جائے، غلط چیزوں کو اپنے کانوں سے سنا نہ جائے، ہاتھوں سے پکڑا نہ جائے، پیروں سے غلط کام کی طرف چل کے جانے سے باز رہا جائے۔ یہ سب چیزیں اقامت صلاۃ میں آتی ہیں، اور نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی، حتیٰ کہ آپ پر جب بالکل آخری وقت تھا، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس وقت بھی آپ نے بار بار جو نصیحتیں کیں ان میں ایک نماز تھی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کی ادائیگی اسی وقت ادائیگی شمار کی جائے گی جب ہم 5 نمازیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی پڑھ لی اور کوئی نہ پڑھی تو یہ شخص اللہ کے نزدیک نمازی نہیں گنا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا، یعنی اس میں سر فہرست تو مال ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر اسی طرح اپنی جان خرچ کرنا، اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی قوت سماعت، قوت بصارت، قوت گویائی، پھر اپنی سوچ سمجھ، ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، چھپ کر بھی اور ظاہر بھی۔ یہ حکم ہیں جو 2 عظیم قسم کے جو اللہ کے بندوں کو دیے گئے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پھر یقیم الصلاۃ میں حقوق اللہ آ جاتے ہیں، اور ينفقوا مما رزقناہم میں حقوق العباد ہیں۔ اور قیامت والے دن انسان کے تمام اعمال کو 2 ہی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں۔ اگر حقوق اللہ میں کچھ کمی بیشی ہو گئی وہ تو اللہ قادر ہے، معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، اور اگر حقوق العباد میں کمی ہو گئی تو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ مظلوم کو پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا دن جس میں نیکی خریدی نہیں جا سکتی، کسی کی دوستی سفارش کے لیے کام نہیں آ سکتی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے لیے انتظام کر لو، کیونکہ وہ دن بڑا خوفناک اور خطرناک ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھا جائے تو پھر ہی اس دن کے لیے تیاری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو متی کر دیا، مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ دریا میں اللہ کے حکم کے ساتھ چلیں۔ یعنی کشتیاں یہ اپنی بناوٹ کی وجہ سے نہیں تیرتی، بلکہ اللہ کا حکم ہے پانی کو کہ ان کشتیوں کو تیراؤ، جس کے لیے یہ جہاز پانی کے اندر تیرتے پھرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہروں کو تمہارے متی کر دیا کہ تم جس طرف چاہتے ہو کھود کے لے جاتے ہو، اس کے پانی سے ہر قسم کا استفادہ کرتے ہو، اس پر ڈیم بناتے ہو، ہیڈ بناتے ہو، پانی کو روکتے ہو، مرضی سے چلاتے ہو، اس کا رخ بدلتے ہو۔ سبحان اللہ۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور متی کر دیا اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو چکر کاٹنے والے، یعنی چاند کا چکر 1 مہینے میں اور سورج کا چکر 1 سال میں پورا ہوتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، یعنی دن کی روشنی، رات کا اندھیرا، یہ سب چیزیں انسان کی صحت اور اس کے لیے ضروری ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دے دی وہ تمام چیزیں جو تم نے اس سے سوال کیا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، یعنی ان کو عدد میں لانا چاہو، تو ناممکن، لا محال، لا تحصوها، تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے، یعنی نہ ان کو جزوی طور پر گن سکتے ہو اور نہ ہی تم لا تحصوها کلی طور پر شمار کر سکتے ہو۔ تو اس کا معنی ایسے ہی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم جزوی طور پر نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کو جزوی یا کلی طور پر شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے اتنے احسان ہیں انسان پر کہ اگر وہ کسی ایک انسان کو گننا چاہے تو مثلاً ہم نے کتنے سانس لیے، کتنی چیزوں کو دیکھا، کتنی چیزوں کو پکڑا، ہم ایک نعمت کو ہی نہیں گن سکتے، ماں سوا اس بات کے کہ ہم ساری نعمتوں کو ملا کر جمع کر سکیں کہ اللہ کی کلی نعمتیں ہمارے اوپر کس قدر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے کائنات کی سب چیزوں کو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنا رکھا ہے، اور انسان کو حکم دیا کہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔